اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 5 قرآن مجید پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 4 کتابیں نازل کیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن مجید ہماری مذہبی کتاب ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس قرآن پاک کی روز تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح سے ہمارے نبی آخری ہیں، اسی طرح سے یہ کتاب بھی آخری ہے۔ ہمارے نبی کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، اسی طرح سے قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئی۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری نبی ہیں جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ کتاب قرآن مجید بھی آخری ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پہلی وحی کا واقعہ سناؤں گی۔ پہلی وحی کا واقعہ یعنی میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ قرآن پاک کب، کہاں اور کیسے نازل ہوا۔ قرآن پاک غار ہرا میں نازل ہوا۔ پیارے بچوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ غار ہرا کہاں ہے؟ غار ہرا مکہ مکرمہ میں ہے۔ غار ہرا مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں پر لوگ مسلمان اللہ تعالیٰ کی حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ غار ہرا مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر دن اور رات گزارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ غار ہرا کہاں ہے؟ غار ہرا ایک پہاڑ کے اوپر ہے۔ غار ہرا ایک پہاڑ کے اوپر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک سے غار ہرا میں روشنی ہو گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ العلق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھائیں۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پہلی 5 آیات پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور پھر اس کے بعد گھر واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات، یہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ یعنی کس کو سنایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو تو یہ بات پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوری بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی، سنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور حوصلہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔
آپ نہ ڈریں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ پیارے بچوں، ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا تھے۔ پیارے بچوں، جب ورقہ بن نوفل نے یہ پوری بات سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی منتخب کر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو یہاں سے پیارے بچوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے نازل ہوا۔ اب میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ قرآن مجید تمام مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل بتایا ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں، یعنی 558 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید اب تک جب سے نازل ہوا ہے اب تک تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتے ہیں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی قرآن پاک جب سے نازل ہوا تب سے لے کر اب تک ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں یعنی پہلا سپارہ جب کھولتے ہیں ہم تو سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ لکھی ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الناس 30ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الناس 30ویں پارے میں ہے، یعنی یہ کون سی سورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ 30ویں پارے میں ہے اور قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی اور بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور یہ پہلے پارے میں ہے، پہلے پارے میں ہے، یعنی الحمدللہ کے بعد دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ یعنی یہ کون سی سورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ سورۃ البقرہ ہے اور یہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری سورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ یہ سورت بھی 30ویں پارے میں ہے اور یہ سورت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، یہ آپ لوگوں کو تو سب کو آتی ہے، تو یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ لوگ کو پتا ہے کہ وضو کے بغیر ہمیں قرآن پاک کو نہ تو ہاتھ لگانا چاہیے اور نہ ہی اس کو پکڑنا چاہیے۔ وضو کے بغیر کوئی بھی انسان پاک نہیں ہوتا، اسی لیے اگر ہم وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں یا پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ وضو کرنا بہت ضروری ہے، پاک ہونے کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور ہمیں اس کی تلاوت کو خاموشی سے سننا چاہیے اور غور سے سننا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قرآن پاک کو ہمیں توجہ سے، غور سے اور خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم کریں اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ پہلی وحی کے وقت جو سورت نازل ہوئی، جس سورت کی آیات نازل ہوئیں وہ سورت العلق ہے اور اس کی پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اس کا ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پروردگار کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ پروردگار اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ پروردگار اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جس نے اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو بنانے والا ہے۔ ہماری ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا میں ہماری ضرورت کی ہر چیز بنا دی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے جب دنیا میں جائیں تو ان کو کسی قسم کی بھی پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کر دی ہے۔ یہاں پر پیارے بچوں اب میں آپ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب بتاؤں گی جن کو قرآن پاک پڑھتے وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ وضو کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور وضو کے بغیر ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور پڑھ نہیں سکتے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے پیارے بچوں کہ صرف ہم ہی پاک ہوں، جس جگہ پر ہم بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں کسی چیئر پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا بیڈ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا کسی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہمیں قرآن پاک کو نیچی جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی جیسے اگر ہم بیڈ پر بیٹھے ہیں تو بیڈ پر ہمیں قرآن پاک رکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کو ہاتھوں میں اٹھا کر یا اس کی ریل میں رکھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ وہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے۔
قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، قرآن پاک کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر ہم قرآن پاک پڑھتے وقت باتیں کریں گے تو ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے، اور قرآن پاک پڑھتے وقت ہمارے اس میں بے شمار غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اس کو غور سے سننا اور پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم قرآن پاک کو ٹھہر کر آہستہ آہستہ اور سمجھ کر پڑھیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن پاک کو دیکھتے ہوئے، اس کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری غلطی نہ ہو۔ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں اعراب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اعراب کیا ہوتے ہیں؟ جو اعراب وہ ہوتے ہیں جو لفظ کے اوپر پیش زیر زبر ہوتی ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ پیش زیر زبر شد اور مد کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ عربی میں الفاظ کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں یہ سارے اعراب موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں ان اعراب کا خیال رکھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، ان باتوں کو آپ نے، ان آداب کو آپ نے یاد کرنا ہے، اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے اس کو بٹھانا ہے اور پھر قرآن پاک پڑھا کریں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بچا کر رکھیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی روز تلاوت کریں گے تو قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بچا لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یعنی اس کو نازل ہونے میں پورے 23 سال لگے۔ یہ قرآن پاک سارا ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن پاک کبھی کم اور کبھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اسی لیے اس کو 23 سال لگے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری مذہبی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کتنی مقدس ہے اور ہمیں اس کو پڑھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فی امان اللہ۔